بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. صدق الله العظيم. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا شکر اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عشرہ ذی الحجہ عطا فرمایا، جس سے اللہ کے وہ نیک بندے جو فائدہ اٹھانا چاہتے تھے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اللہ کا قرب اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ کچھ اللہ کے وہ بندے ہیں جو اللہ کے گھر اور بیت اللہ پہنچے ہوئے ہیں، ان کے کیا کہنے ہیں؟ اللہ سب کو نصیب فرمائے کہ وہاں پہنچے اور اللہ کے گھر کی زیارت کرے۔ تو آج تو ان کا دن ہے، آج عرب میں عرفہ کا دن ہے، یعنی جو حج کا دن ہوتا ہے، حج کا سب سے بڑا جو رکن ہوتا ہے، سب سے اہم جو رکن ہوتا ہے، وہ عرفہ کا ٹھہرنا ہوتا ہے، وقوف عرفہ۔ یہ عرفہ کے میدان میں حجاج کرام تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں پر دن گزارتے ہیں اور پھر شام کو وہاں سے مزدلفہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ تو یہ جو آج کا دن ہے حاجیوں کے لیے سب سے بڑا دن، اسی دن جو ہے کہہ لیجئے کہ سب سے بڑا ان کا رکن ادا ہوتا ہے وقوف عرفہ۔ اگر یہ چھوٹ جائے تو حج نہیں ہوتا ہے۔ اگر وقوف عرفہ تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر نہ ملے حاجی کو کسی بھی وجہ سے، تو پھر اس کا حج نہیں ہوگا، پھر دوبارہ اس کو جانا پڑے گا حج کرنے کے لیے۔ تو آج الحمدللہ پوری دنیا سے جو حجاج کرام پہنچے ہوئے ہیں وہ عرفات کے میدان میں پہنچ گئے ہوں گے، پہنچ رہے ہوں گے، اور اللہ کے سامنے اپنی عاجزی، اپنی کمزوری، اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہے ہوں گے اور اپنی مغفرت کرانے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ لیکن ہم یہاں پر ہیں، وہاں نہیں پہنچ سکے، تو اللہ نے یہاں بھی ہمیں بہت سے موقع دیے ہیں کہ ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اس کے یہ ایام چل رہے تھے 10 دن، کہ 10 دنوں کے روزے کی فضیلت بیان کی گئی، 10 دن کی راتوں کی عبادت کی فضیلت بیان کی گئی۔ اب اس کے 8 دن تو نکل گئے سمجھیے ہمارے ہاتھوں سے، آج 8 تاریخ ہے، اب ایک دن اور بچا ہے، کل کا دن، جس کو عرفہ کا دن کہتے ہیں، 9 تاریخ۔ اور 9 تاریخ کا جو روزہ ہے وہ سب سے زیادہ فضیلت والا ہے، یعنی جو ابھی تک دن گزرے ہیں اس میں یہ تھا کہ ایک دن کے روزے کی عبادت 1 سال کے برابر۔ لیکن کل کا جو روزہ ہے، عرفہ کا جو روزہ کہلاتا ہے 9 تاریخ کا، اس کی بڑی فضیلت اللہ کے وسلم نے بیان فرمائی، اور یہاں تک بیان فرمایا کہ میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ جو عرفہ کا روزہ رکھے گا اس کے 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو بڑا فضیلت کا دن ہے، اور جو لوگ بھی آسانی سے رکھ سکتے ہوں ان کو ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ اس اہم نفلی روزے کو رکھ کر کے اس فضیلت کو حاصل کر لیں۔ بہرحال اس کے بعد جو ہے قربانی کا دن آ رہا ہے، قربانی کی تیاری الحمدللہ چل رہی ہے، لوگ کر رہے ہیں اپنے اپنے اعتبار سے۔ اب قربانی کو قربانی بنانا یہ اصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بڑے صاف لفظوں میں ارشاد فرمایا ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ فرما رہا ہے قرآن میں کہ دیکھو بھائی، نہ اللہ کو تمہارا گوشت پہنچتا ہے، نہ اللہ کو تمہارا خون پہنچتا ہے، ولیکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے، اور کچھ بھی نہیں پہنچتا ہے یہ جو قربانی ہم کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ کے وسلم نے حدیث میں فرمایا
کہ ان اللہ لا ينظر الی اجسامکم، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا ہے، ولا الی صورکم، تمہاری صورتوں کو بھی نہیں دیکھتا ہے، کس کو دیکھتا ہے؟ ولکن ينظر الی قلوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ تو اللہ کے نزدیک جو مسئلہ ہے وہ دل کی کیفیت کا ہے۔ تو اب ہم نے بکرے خرید لیے ہوں گے، حصے لے لیے ہوں گے، ساری تیاریاں تو کر لی ہوں گی، لیکن ایک طرف جہاں ہم اپنی کوشش کر رہے ہوں گے تو دوسری طرف شیطان بھی پوری کوشش کر رہا ہو، ہے نا؟ جیسے شیطان نے حضرت ابراہیم کے ساتھ کیا تھا کہ جب وہ اپنے صاحبزادے کو لے کر کے جا رہے تھے تو وہ بار بار رکاوٹ ڈال رہا تھا۔ اسی کی یاد میں آج شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں کہ 3 جگہ وہ دھنسا زمین میں، تو وہاں آج کنکری ماری جاتی ہے اس کی یاد میں۔ تو یہاں بھی شیطان لگا ہوگا، وہ بھی کوشش کر رہا ہوگا کہ انہوں نے بکرا تو خرید لیا، تیاری تو کر لی ہے اللہ کو راضی کرنے کی، قربانی کرنے کی، لیکن کیسے ان کی اس قربانی کو ضائع کر دیا جائے، اس کوشش میں وہ مسلسل لگا رہتا ہے۔ اور یہی کام بھی ہے شیطان کا۔ اللہ نے شیطان کو اسی کے لیے چھوٹ دی ہے، اس نے قیامت تک کے لیے اللہ سے مہلت لی ہے کہ میں تیرے بندوں کو بہکاتا رہوں گا، ہر موڑ پہ بہکاؤں گا، اور اللہ نے چھوٹ بھی دے دی کہ جاؤ، تم کو پوری چھوٹ ہے، بہکاؤ، لیکن جو میرے نیک بندے ہوں گے وہ کبھی تمہاری جال میں نہیں پھنسیں گے، اور پھنسیں گے تو توبہ کر لیں گے، پھر آ جائیں گے صحیح لائن پہ۔ تو ہمیں اس کی کوشش کرنی ہے کہ جو بار بار یہ چیز کہی جاتی ہے کہ ہم اپنی قربانی کو صحیح قربانی بنانے کی کوشش کریں۔ اور صحیح قربانی کیا ہوتی ہے؟ صحیح قربانی یہ ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو درست کریں کہ ہم قربانی کیوں کر رہے ہیں۔ قربانی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، سنت ابراہیمی جو ہمارا شعار ہے اس کو زندہ کرنے کے لیے ہم قربانی کر رہے ہیں۔ تو ہم بار بار اپنی نیتوں کو ٹٹولیں، اس لیے کہ جب ہم بکرا لینے جاتے ہیں تب بھی شیطان یہ دل میں بات ڈالتا ہے کہ اس بار ایسا بکرا لینا ہے کہ جو پورے گاؤں میں سب سے اچھا ہو، پورے محلے میں سب سے اچھا ہو، ہمارا ہی بکرا سب سے بڑا ہو، تو وہ ادھر کوشش میں لگا رہتا ہے۔ تو آپ بھی اس کی کوشش کو ناکام بنائیے، آپ کہیے شیطان سے کہ ہاں ہم اچھا بکرا خرید رہے ہیں، ہم بڑا بکرا خرید رہے ہیں، ہم سب سے اچھا بکرا لیں گے، لیکن اس لیے لیں گے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے وسلم کا حکم ہے کہ اچھے سے اچھا جانور اللہ کے لیے قربان کیا جائے، اس لیے ہم لے رہے ہیں، کسی سے مقابلے کے لیے نہیں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، کسی کو جلانے کے لیے نہیں، بلکہ ہم تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو شیطان سے، نفس سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے، وہ جو بات کہے آپ اس کی کاٹ کریے۔ تو ہم نیت کو ٹٹولتے رہیں اور باقی اللہ پہ چھوڑ دیں، اللہ تو دل کو دیکھتا ہے نا۔ تو ہم نیت صحیح کر رہے ہیں، شیطان بگاڑ رہا ہے، ٹکراؤ ہو رہا ہے، تو اللہ دیکھ رہا ہے کہ ہاں بندہ کوشش کر رہا ہے، اور ہم کوشش نہیں کرتے ہیں تو شیطان اپنا کام کر کے چلا جاتا ہے کہ ہم جو ہے ایک ہی طرف ہو جاتے ہیں اور شیطان کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو ایک طرف شیطان اپنی کوشش کر رہا ہے کہ ہماری قربانیوں کو خراب کرے، ہماری نیکیوں کو ضائع کرے، ہمارا جو مال خرچ ہو رہا ہے وہ بیکار چلا جائے، تو دوسری طرف ہماری کوشش ہو کہ ہم اللہ سے بار بار اپنے دل میں نیت کرتے رہیں کہ اللہ یہ قربانی صرف اور صرف تیری رضا کے لیے کر رہے ہیں، تیرے حکم پر عمل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم کی سنت اور ہمارے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی جو سنت ہے اس کو ادا کرنے کے لیے قربانی کر رہے ہیں۔ تو جب ہم یہ کریں گے، اللہ سے بار بار یہ کرتے رہیں گے اور دعا کرتے رہیں گے کہ اللہ ہمارے دلوں میں جو فاسد خیالات آ رہے ہیں، برے خیالات آ رہے ہیں، ان کو تو دور کر دے، یہ شیطان کی طرف سے ہیں، اور اس کی دعا کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں۔ تو بس ہمارا کام ہے کوشش کرنا۔ اب اس کے بعد اگر غلط خیالات آ رہے ہیں، شیطان دل میں ریاکاری ڈال رہا ہے، تو اللہ معاف کرے گا، اس لیے کہ خیالات پہ انسان کا قابو نہیں ہوتا ہے، وہ کچھ بھی آتے رہتے ہیں اور شیطان کوشش کرتا رہتا ہے اس کے خیالات کو بگاڑنے کی۔ لیکن اگر ہم لگے ہوئے ہیں تو اللہ دل کے اندر کی کیفیت کو جانتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ تو سب سے پہلا عمل تو یہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنی قربانیوں کو صحیح معنوں میں قربانی کرنا ہے۔ اگر ہمارے کسی بھائی کے دل میں غلط خیال آ رہا تھا تو اس کو دور کرے۔ اگر اس خیال سے وہ قربانی کر رہا تھا کہ گھر میں بچوں کا کیا ہوگا، سب لوگ قربانی کریں گے، ہمارے ہاں گوشت کیس، تو یہ ساری نیت نہ کریں، بس نیت کریں اللہ کی رضا کی۔ اگر پہلے خیال آیا تو ابھی تو قربانی نہیں کی ہے نا، ابھی تو وقت ہے ہمارے پاس، ابھی نیت درست کر سکتے ہیں۔ تو ہم نیتوں کو بار بار درست کریں اور قربانی کرنے تک اپنی نیت کو اللہ کی رضا کے لیے کرتے رہیں۔ تو ایک تو یہ کام کرنا ہے،
اور دوسرا دل کی خوشی کے ساتھ قربانی کرے. دل کے اندر قربانی کرنے میں کوئی کہہ لیجئے برائی نہیں ہونی چاہیے، کوئی ایسا خیال نہیں آنا چاہیے کہ ہم پر اللہ نے بوجھ ڈال دیا، یا اس طرح کا خیال بھی نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ قربانی جو کی جائے خوش دلی سے کی جائے. تو یہ جو اللہ کے لیے مال خرچ کر رہے ہیں تو مال تو خرچ ہو گیا، اب مال خرچ بھی کریں اور دل کے اندر ایک جو ہے ہم برائی لے کر کے بھی بیٹھے رہیں، بوجھ بھی سمجھیں، تو اس سے کیا فائدہ ملے گا؟ تو بس اللہ کے لیے جو مال جا رہا ہے بالکل خوشی سے اس کو خرچ کریں. اس کے علاوہ جو موٹے موٹے مسائل ہوتے ہیں قربانی کے، ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ قربانی ہر بندے کو چاہیے کہ اپنے ہاتھوں سے کرے. بہتر تو یہی ہے کہ جو بھی قربانی کرتا ہے وہ اپنے ہاتھ سے قربانی کرنے کی کوشش کرے. اب اس میں رکاوٹ یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی کرنا شاید ایک بہت بھاری عمل ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں کوئی اتنا بڑا پرچہ چھپوا دیتا ہے، کوئی اتنا بڑا کوئی پوری کتاب ہی چھاپ کے دے دیتا ہے، تو وہ بیچارے جو گاؤں کے حافظ جی ہیں لیے گھومتے رہتے ہیں، تو دوسرا دیکھتا ہے تو سمجھتا ہے کہ یہ تو ہم کام ہی نہیں کر پائیں گے، یہ تو حافظ جی اتنا بڑا لیے ہوئے ہیں، یہ پڑھ لیں گے تو کر دیں گے، ہم کیسے قربانی کریں؟ حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. قربانی کے اندر بنیادی چیز آپ سمجھ لیں کہ صرف دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو نیت، سب سے پہلی چیز نیت، اور دوسرا عمل ہوتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر. بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا. آپ نے نیت کر لی قربانی کی، اللہ کی رضا کی، اور اس کے بعد آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے چھری پھیر دی تو قربانی درست ہو گئی. اب جو آپ کہیں کہ اتنی لمبی چوڑی آگے پیچھے دعائیں پڑھی جاتی ہیں وہ سب مستحب ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین اللہم لک ومنک. اس طرح کی جو یہ ساری چیزیں پڑھی جاتی ہیں یہ صرف مستحب ہے. آپ پڑھ لیں تو بہت اچھا ہے، اور نہ پڑھیں تو کوئی آپ کی قربانی میں تھوڑی سی بھی کمی نہیں آئے گی. ہاں، کمی جب آئے گی جب چھری پھیرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر نہ کہا جائے، اور اس میں بھی مسئلہ یہ ہے کہ جان بوجھ کر کے نہ کہا جائے. اگر کوئی بندہ چھری پھیرتے وقت بھول گیا بسم اللہ اللہ اکبر کہنا، تب بھی قربانی درست ہو جائے گی، جانور حلال ہو جائے گا. یہ ہر موقع پر ہے، یعنی اگر جب بھی جانور ذبح کیا جاتا ہے قربانی میں تو ہے ہی، لیکن ویسے بھی حلال ہونے کے لیے تو بسم اللہ شرط ہے. جب بھی قربانی یا جانور ذبح کیا جائے گا تو بغیر اللہ کے نام کے نہیں کیا جا سکتا ہے. چاہے وہ ایک دکان والا مرغا بھی ذبح کرے گا تو اگر بسم اللہ اللہ اکبر نہیں کہا تو وہ جانور حلال نہیں ہوگا. تو ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ مرغے والے جو کرتے ہیں تو ذرا ان کا منہ دیکھ لیں، ان سے یاد بھی دلا دیں کہ بھائی ذرا زور سے پڑھ دو بسم اللہ اللہ اکبر، تو اچھی بات ہے. اس لیے کہ ہمیں بچنا چاہیے جو بھی چیزیں ہیں ان سے. تو ایک تو یہ بنیادی چیز ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہنا شرط ہے، اس کے بغیر نہ قربانی کا جانور حلال ہوتا ہے نہ غیر قربانی کا، بغیر اس کے ہم گوشت استعمال ہی نہیں کر سکتے ہیں. یہ اللہ کا حکم ہے. ہاں، اگر کوئی بندہ چھری چلاتے وقت بھول گیا تب شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر بھول گیا تب اگر اس نے چھری پھیر دی بغیر بسم اللہ اللہ اکبر کہے تو حلال ہو جائے گا، جائز ہو جائے گا. اس لیے کہ ہر ایمان والے کے دل میں اللہ کا نام ہے. اگر وہ بھول گیا تو اس کی قربانی درست، لیکن اگر جان بوجھ کر کے کر دیا تب تو حرام ہو جائے گا، نہ قربانی درست نہ وہ جانور حلال ہوگا، کھانا پھر وہ بیکار ہو جائے گا. تو اس کا خیال رکھنا ہے. اب اس میں قربانی کرنے میں اگر ہم خود سے کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، نہ کر سکتے ہو تو کم سے کم اگر وہ موجود ہے جس کی قربانی ہو رہی تو وہاں جا کر کے کھڑا ہو جائے، اس کی کوشش کریں. یہ بھی مستحب عمل ہے اور اس سے بھی مقصد حاصل ہوتا ہے کہ وہاں بندہ موجود تو ہے. اس کے بعد جو ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے چھوٹے جانور میں بھی بڑے جانور میں بھی کہ قصائی کو بلا کر کے لاتے ہیں، تو وہ کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم چھری پھیرتے ہیں، تھوڑی سی چھری پھیری، اس کے بعد قصائی آ گیا، اس نے لے لی چھری ہاتھ سے. تو اس میں بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے. اس میں یہ ہے کہ کم سے کم اس کی 3-4 جو رگیں ہوتی ہیں وہ کٹنا ضروری ہے بسم اللہ اللہ اکبر کے ساتھ. اگر آپ نے پہلے اس کو چھری دے دی اور اس نے اگر بسم اللہ اللہ اکبر نہیں کہا قصائی نے تو پھر جانور آپ کا حرام ہو جائے گا. اس کا بھی خیال رکھنا ہے. تو بہتر تو یہی ہوتا ہے کہ جب قربانی ہو رہی ہو تو جتنے لوگ وہاں موجود ہوں چھری پھیرنے کے علاوہ سب زور سے کہیں بسم اللہ اللہ اکبر. تو جو بھول رہا ہو اس کو بھی یاد آ جائے، اور اس قصائی سے تو جان بوجھ کر کے کہیے
یہ تو کبھی کبھی منہ میں پان بھرے رہتے ہیں، گٹکا بھرے رہتے ہیں، کچھ بھی نہیں کہتے ہیں، اور ہم بھی یاد نہیں دلاتے ہیں، تو پتہ چلا کہ آدھی تو ہم نے پھیری، تھوڑی سی ایک رگ کٹی، تھوڑی سی کٹی، ہم نے سوچا کپڑے گندے ہوں گے جلدی سے دے دیا، اس نے پھیر دی، اور اس نے بسم اللہ اللہ اکبر کہا نہیں تو جانور تو حرام ہو گیا، اور آپ نے سوچا کہ بس چھری پھیر دی تو حلال ہو گیا۔ نہیں، جب تک وہ رگیں نہیں کٹیں گی، جو 3 رگیں 4 رگیں کہلاتی ہیں، وہ جب تک جانور حلال نہیں ہوتا ہے، تو یا تو آپ خود سے اتنی دیر تک کاٹیں کہ وہ رگیں کٹ جائیں، اور اس کا خون جب فوارہ مارنے لگے صحیح سے، جو رگ ہوتی ہیں ہے نا، سانس والی ہوتی ہے اور ایک کھانے والی ہوتی ہے، اسی طرح سے اس کی شہ رگ ہوتی ہے، تو وہ جو رگیں کٹ جائیں گی تب اس کا خون صحیح سے نکلے گا، پوری گردن بھی نہیں کاٹنی، تو اس پر پھر اس کو قصائی کو دے دیں، آگے وہ اپنا کر سکتا ہے۔ لیکن اس کا خیال رکھیں، تو قصائی کو یاد دلا دیں آپ کہ بھائی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھو، تب چاقو ہم سے لو، یا سب لوگ زور سے پڑھ لیں۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کبھی ایک آدمی نے چھری لگائی، دیکھا ان کا ہاتھ نہیں چلا، آگے دوسرے نے پکڑ لی اور اس نے پڑھا ہی نہیں بسم اللہ۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں، اس سے کبھی کبھی ہماری قربانی خراب ہو جاتی ہے، تو اس کا خیال رکھیں کہ ہم جو ہے وہ کریں۔ باقی اصل چیز نیت ہوتی ہے، نام کا مسئلہ کوئی خاص نہیں ہوتا ہے۔ جس کی نیت سے اور جس کے نام پر جانور کی قربانی کی گئی، وہ اسی کے نام پر مانا جائے گا۔ اب اگر کوئی یہ سوچے کہ نام بدل دیں یا نام بھول گیا، دوسرے کا نام لے لیا تو ان کے نام پہ پہنچ جائے گی، تو ایسا بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کو بھی یاد رکھیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان چھوٹی باتوں میں الجھ جاتے ہیں کہ نام لکھوایا، پتہ چلا انہوں نے نام غلط لکھ لیا، بعد میں لڑائی چل رہی کہ آپ نے ہمارا نام غلط لکھ دیا، ہماری قربانی صحیح نہیں ہوئی، تو ایسا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بس نیت کر لی آپ نے، جس کی نیت کی ہے اسی کو پہنچے گا۔ اگر ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ اللہ کو بھی بندہ دھوکہ دے سکتا تو دے دیتا، بڑا آسان تھا، لیکن اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اللہ جانتا ہے کہ یہ جو بکرا گرا ہے کس کے نام پر گرا ہے، جس کے نام پر گرا ہے اسی کو پہنچے گا۔ اب کوئی مولانا صاحب سوچے کہ نہیں بکرا ان کا ہے، نام اپنا ہی لے لیں، تو ان کو پہنچ جائے گی، مولانا صاحب کی قربانی ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی مولانا صاحب کی، ہوگی اسی کی جس کے نام کا وہ بکرا تھا اور جس نے خریدا تھا، اسی کے نام پہ پہنچے گی۔ وہ دن بھر اپنا نام لیتے رہے، ورنہ بڑا آسان تھا، وہ تو دھیرے سے نام لیتے ہیں نا۔ تو اللہ کو اگر بیوقوف دھوکہ دینا ہوتا نعوذ باللہ تو بندہ دھوکہ دے دیتا، کہتا ہے کہ چلو بھائی اپنے نام پہ کر لیتے ہیں، ہماری تو بہت قربانی ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، اللہ دلوں کا حال جانتا ہے، اس کو پتا ہے کہ یہ جانور کس کے نام پہ تھا، اسی لیے اگر نام نہیں لیے گئے تو بھی قربانی ہو جاتی کہ 7 حصے ہوتے ہیں، اگر اس نے چھری پھیری ان کی نیت سے، اب وہ بعد میں نام پڑھنا بھول بھی گیا تو بھی قربانی انہی کی ہوگی۔ تو بڑا آسان ہوتا ہے، جو چیزیں ہمارے نزدیک پیچیدہ ہو جاتی تو بڑا آسان ہے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے قربانی کیجئے۔ اور اگر کسی عورت کے نام قربانی ہو رہی ہے، گھر کے اندر ہے، پردے کے اندر ہے، تو وہ عورت بھی وہاں پر جا کر کے کھڑی ہو۔ حضرت فاطمہ کو آپ نے کہا کہ جا کر کے کھڑی ہو، تمہاری قربانی ہونی، تو وہ عورت کھڑی ہو جائے، لیکن یہ ہو کہ گھر کے اندر ہو، پردہ ہو تو، اور باہر ہو رہی ہو تو نہیں عورت آئے گی، ہے نا۔ اسی طرح سے چاقو بھی تیز رکھے، اس کا بھی اہتمام ہے شریعت میں کہ جب جانور کو ذبح کیا جائے تو چھری جو ہے تیز ہونی چاہیے، ایسی نہ ہو کہ آپ رگڑ رہے ہیں اور اس جانور کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، نہیں، بہت تیز ہونی چاہیے تاکہ جیسے ہی آپ چھری پھیریں تو جلدی سے اس کا کام تمام ہو جائے، اس کو تکلیف کم ہو۔ یہ بھی شریعت کا حکم ہے۔ اسی طرح سے ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کی قربانی نہ کریں۔ ایک جانور کی قربانی ہو رہی ہے تو جس جانور کی نہیں ہو رہی ہے اس کو کہیں الگ باندھیں، دور رکھیں، اس کے سامنے نہ کریں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں کہ ان کا ہم اہتمام کریں۔ اس کے بعد مسئلہ گوشت کا آتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ گوشت کے لیے شریعت کی طرف سے پوری آزادی ہے کہ جو قربانی کرتے ہیں، بس یہ ہے کہ آپ نے اللہ کا نام لے کر کے اور نیت صحیح کر کے قربانی کر دی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے، تو وہ تو پہنچ گیا۔ اب گوشت کے مالک آپ ہیں، شریعت نے ایک مستحب حکم دیا ہے کہ جو قربانی کی جائے اس میں سے گوشت جو نکلے اس کے 3 حصے کر لیے جائیں۔ مستحب حکم ہے، 3 حصوں میں سے ایک حصہ اپنے گھر کے لیے رکھ لیں، ایک رشتہ داروں میں تقسیم کر دیں، ایک حصہ غربا اور مسکین میں تقسیم کر دیں۔ یہ شریعت کا مستحب حکم ہے۔ اور اگر کوئی ایسا نہیں کرتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ اس کے گھر میں خود اتنے افراد ہیں، بڑا گھر ہے اس کا، پورا گوشت خود استعمال کرے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل شریعت کی طرف سے اجازت ہے، وہ کر سکتا ہے استعمال، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے کہ لوگ اس کو تانا دینے لگتے ہیں، نہیں ہے نا۔ اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے شہروں میں یا بہت جگہ پر کہ کوئی آس پاس ہے ہی نہیں، کس کو دیں گے، سب کے گھروں میں قربانی ہے، تو لوگوں نے ایک رسم بھی بنا لیا
کہ اب یہ اٹھا کے ان کے گھر بھیجیں گے، وہ اٹھا کے ان کے گھر بھیجیں گے، کیا فائدہ بھائی اس سے؟ یہ کوئی رسم کی چیز ہے؟ ہاں اگر ان کے گھر قربانی نہیں تھی آپ کے رشتہ دار کے گھر تو بھیج دیجئے۔ اب پتہ چلا کہ ایک ٹانگ آپ نے بھیجی، بدلے میں ایک ٹانگ انہوں نے بھی، کہا ہمارا بکرا آپ سے بڑا تھا، ہے نا، مقابلہ چل رہا ہے۔ ارے بھائی نہیں، اگر ان کے ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہاں بھی قربانی یہاں بھی قربانی، تو آپ اپنا رکھیے، وہ اپنا رکھیں۔ ہاں اگر قربانی نہیں ہے کسی رشتہ دار کے گھر تو ضرور بھیجیں اس کے گھر، یا کوئی محلے میں غریب ہے پتہ ہے اس کے گھر قربانی نہیں ہے تو آپ ضرور اس کے گھر گوشت بھیجیں، لیکن یہ کوئی رسم کی چیز نہیں ہے۔ باقی شریعت پوری چھوٹ دیتی ہے کہ آپ جیسے چاہیں اس کے گوشت کو استعمال کر سکتے ہیں، چاہے پورا گھر والے مل کر کے اس کو استعمال کر لیں، 1 مہینہ نہیں 3 مہینے رکھ کر کے کھائیں، شریعت کوئی منع نہیں کرتی ہے۔ اس میں بہت سے لوگ عجیب عجیب مسئلے بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بس محرم تک کھا سکتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ 3 دن، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ محرم کا مسئلہ اور نہ اس میں جو ہے کسی چیز کا مسئلہ۔ آپ کے پاس استطاعت ہے، اتنی صلاحیت ہے کہ آپ 1 سال رکھ کے کھا سکتے ہو تو کھائیں آپ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو شریعت پوری چھوٹ دیتی ہے۔ تو آپ دیکھ لیں، ہر چیز جو ہے شریعت کی حکمت کی ہوتی ہے۔ اگر آپ کے محلے میں آپ کے آس پاس ایسے لوگ ہیں جن کے یہاں قربانی نہیں ہے تو ضرور آپ اس میں حصہ لگائیں، گوشت دیں، اور کوئی ضرورت مند نہیں ہے تو آپ کھا لیں۔ یا شہروں میں کرتے ہیں کہ لے جا کے گاؤں میں دور بانٹ دیتے ہیں، تو وہ صحیح جگہ پہنچے تو صحیح ہے، اس کا تقسیم کرنا فائدہ مند ہے۔ اسی طرح سے جو قربانی کا گوشت ہوتا ہے وہ غیر مسلموں کو بھی دے سکتے ہیں، ان کو کھلا بھی سکتے ہیں، ان کو دے بھی سکتے ہیں، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ قربانی آپ کی اللہ کو پہنچ گئی، اس گوشت کے آپ مالک ہیں، آپ غیر مسلم کو کھلائیں تو بھی جائز ہے۔ بہت سے لوگ اس مسئلے میں بھی ناواقف ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ غیر مسلموں کو نہیں کھلا سکتے ہیں۔ تو کئی سال پہلے کی بات ہے کہ یہی جمعے میں ایک دن تقریر کی تو بیچارے جگدیش پور کے ایک صاحب آئے ہوئے تھے جمعہ پڑھنے، تو انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب اتنے دن سے ہم یہ سمجھتے تھے کہ قربانی کا گوشت نہیں کھلا سکتے ہیں، تو ہر سال ہم دعوت کرتے تھے تو خرید کے 2 کلو گوشت لاتے تھے، اب وہ بیچارے جانتے نہیں تھے، تو انہوں نے سوچا کہ قربانی کا گوشت غیر مسلم کو کیسے کھلائیں، تو الگ سے 2 کلو خرید کے وہ لاتے تھے تاکہ ان کو احساس نہ ہو۔ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کھلائیں، بہت اچھا ہے بھائی، موقع ہے، ان کی دعوت کریں، کھلائیں، آپ سے دوستی ہو، ان کے گھروں پر بھیجیں۔ تو یہ بھی مسئلہ بالکل واضح ہے کہ آپ قربانی کا گوشت غیر مسلموں کو دینا چاہیں تو ان کو بھی دے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جو قربانی کی کھال ہوتی ہے وہ جو ہے اس کا مصرف جو ہوتا ہے وہ مسکین ہوتے ہیں، اس کو نہ آپ خود لے کر کے بیچ سکتے ہیں یا اس کا پیسہ استعمال کر سکتے ہیں، اور نہ ہی جو ہے اپنے کام میں، ہاں یہ ہے اس میں شریعت کی اجازت کہ اگر آپ خود اس کو دباغت دے کر کے اپنے استعمال میں لانا چاہیں تو لا سکتے ہیں، لیکن قصائی کو اجرت میں نہیں دے سکتے ہیں کہ کبھی آپ کہیں قصائی سے کہ چلو بھائی کھال رکھ لو اور یہ ہو گئی 100 روپے کی اور بتاؤ کتنا پیسہ ہوا، نہیں دے سکتے۔ تو قصائی کو اجرت میں نہیں دے سکتے ہیں، وہ مصرف ہے غربا کا، مدرسے میں دے دیں، کوئی مسکین ہو اس کو دے دیں۔ اب تو خیر کھال کی قیمت ہی ختم ہو گئی، اب اس کی ویلو بھی ختم ہو گئی، لیکن بہرحال مسئلہ یہی ہے کہ وہ کھال جو ہے کسی مسکین کا حق ہوتا ہے، جیسے زکوٰۃ کا مال ہم دوسروں کو دیتے ہیں تو اس کو دے سکتے ہیں، اس کو جو ہے ہم اجرت میں قصائی وغیرہ کو نہیں دے سکتے ہیں، اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اسی طرح سے جو ہے چھوٹے چھوٹے مسئلے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے اب کل سے ایک مسئلہ اور اہم ہمارے سامنے آنے والا ہے، تکبیرات تشریق کا بڑا اہم مسئلہ ہے کہ کل سے 9 تاریخ ہے، تو کل کی فجر کی نماز سے لے کر کے 13 تاریخ کی عصر کی نماز تک ایک تکبیر پڑھی جاتی ہے جسے تکبیر تشریق کہتے ہیں، یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات تشریق کہلاتی ہیں، اور اس کا پڑھنا واجب ہے۔ مطلب ایسے ہی نہیں آدمی سوچتا ہے پڑھو نہ پڑھو، واجب ہے۔ تو یہ شروع ہوگی کل فجر سے۔ جو لوگ بھی اپنی اپنی مسجدوں میں جاتے ہیں وہ یاد رکھیں، امام صاحب بھول جائیں تو وہ زور سے پڑھیں، یاد دلا دیں تاکہ سب کو یاد آ جائے۔ تو کل فجر کی نماز سے شروع ہوگی تکبیر تشریق، مردوں کے لیے واجب ہے، زور سے پڑھنا ہے کہ جب بھی جیسے ہی امام صاحب سلام پھیریں آپ زور سے پڑھیے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، ایک مرتبہ زور سے پڑھنا واجب ہے مردوں کے لیے، عورتوں پر بھی واجب ہے لیکن آہستہ،
عورتیں بھی نماز کے بعد پڑھیں گی گھروں میں، ان کو بھی جا کر کے بتائیں کہ بھائی کل سے تکبیرات تشریق شروع ہو رہی ہیں، اور کل فجر کی نماز سے لے کر کے اور بقرعید کے ایک دن بعد یعنی 13 تاریخ کی عصر کی نماز تک پڑھیں۔ بڑی امت میں علم کی کمی ہو گئی ہے، مسئلوں سے بڑی ناواقفیت ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آج کل پوری بہت سی مسجدوں میں آپ چلے جائیں گے ایک بندہ نہیں پڑھتا ہے، نہ امام کو معلوم ہے تکبیر تشریق، نہ مقتدیوں کو کسی نے بتایا، اب ساری مسجد میں سناٹا۔ ہوا ایسا حادثہ، شہر میں ایک جگہ نماز پڑھنے گئے، بقرعید کے دوسرے دن کا ہمارے خیال سے مسئلہ تھا، عصر کی نماز پڑھی، نہ امام صاحب نے تکبیر کہی نہ کسی مقتدی نے کہی، ہماری رکعت چھٹی ہوئی تھی، جب ایک رکعت پڑھ کے ہم نے زور سے کہا تو سب ہم ہی کو دیکھ رہے ہیں، تو اب کسی کو پتہ ہی نہیں ہے یہ بھی کوئی کام ہے۔ تو یاد رکھیں یہ چھوٹی چیزیں ہیں کہ کل سے فجر کی نماز سے تکبیرات تشریق شروع ہو رہی ہیں، آپ خود بھی پڑھیں، جن مسجدوں میں نماز پڑھیں وہاں پر بھی زور سے پڑھیں، تاکہ اگر امام صاحب بھول جائیں یا مقتدی بھول جائیں تو جس کو یاد ہو ایک بندہ پڑھ لے گا، سب کو یاد آ جائے گا، سب کو ثواب مل جائے گا۔ تو ہمیں اس کا اہتمام کرنا ہے کل سے لے کر کے، یعنی کل پڑھیں گے 5 دن ہوتی ہے نا، 9 10 11 12 13 تاریخ، 13 تاریخ کو جا کر کے یہ عصر کی نماز میں تکبیرات تشریق جو ہے وہ ہماری مکمل ہو جائیں گی۔ یہ موٹی چیزیں ہیں، باقی جب ہم گھر سے عید کی نماز کے لیے جائیں گے تو عید کے موقع پر آپ کو بتایا تھا وہی سارے کام ہیں، صبح سویرے جلدی اٹھیں، اٹھ کر کے جو ہے قرآن کی تلاوت کریں، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، مسواک وغیرہ کا اہتمام کریں، غسل کریں، اچھے کپڑے پہنیں اور عید کی نماز ادا کریں، ایک راستے سے جائیں دوسرے راستے سے واپس آئیں، اور عید کی نماز میں جو ہے یہ مستحب ہے کہ کچھ کھا کر کے نہ جائیں، آئیں اور اس کے بعد قربانی کے گوشت سے ہی آپ جو ہے گویا کہ شروعات کریں۔ یہ سارے اعمال جو ہے مستحب ہیں، ان چیزوں کی پابندی کریں، اور بقرعید کی نماز کوشش کریں کہ جلدی پڑھی جائے۔ ہماری مسجد میں جو ٹائم مقرر کیا گیا ہے یہاں پر عید الاضحیٰ کی نماز کا، وہ 7 بجے کا ہے، بہت انشاءاللہ مناسب ٹائم ہے، نہ جلدی ہے نہ تاخیر ہے، اس لیے کہ قربانی کے دن میں بڑا کام ہوتا ہے، قربانی کرنا ہوتا ہے، اس لیے ہمارے یہاں تو بہت تاخیر سے نماز ہوتی ہے۔ پاکستان کا ہم ٹائم دیکھ رہے تھے 5:30 6 ساڑھے